बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज का मौजू सिर्फ़ एक तकरीर नहीं, ये दिलों को बदल देने वाला पैगाम है। ये उन खुश नसीब लोगों का ज़िक्र है जिनके नसीब में दरूद शरीफ की दौलत लिख दी जाती है। वो लोग जो दुनिया में भी महबूब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब। आज हम बात करेंगे दरूद शरीफ की कसरत की सादत आखिर किन लोगों को नसीब होती है। नाज़रीन कराम, हर मुसलमान दरूद पाक पढ़ता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ज़ुबान पर हर वक्त दरूद शरीफ जारी रहता है। उनका दिल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबा हुआ होता है। उनकी तन्हाई, उनकी दुआ, उनकी रातें, उनके आंसू सब दरूद पाक से महकते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये अजीम सादत अता फरमाता है। दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, नाज़रीन कराम, दरूद शरीफ सिर्फ चंद अल्फाज का नाम नहीं, ये आशिकी है, ये निस्बत है और ये मोहब्बत का ऐलान है। जब कोई बंदा बार बार दरूद पाक पढ़ता है तो गोया वो बार बार अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी दे रहा होता है। और याद रखें, जिसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी सबसे पहली निशानी दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोग जिन्हें दरूद पाक की कसरत नसीब होती है, उनके दिल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती है। आज बहुत लोग दावा करते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मगर मोहब्बत की पहचान क्या है? जिससे मोहब्बत होती है उसका ज़िक्र अच्छा लगता है, उसका नाम सुनकर दिल धड़कता है और उसकी बातें सुकून देती हैं। इसीलिए आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर हर वक्त दरूद रहता है। वो बाज़ार में हो, घर में हो, सफ़र में, तन्हाई में, ऑफिस में, उनकी ज़ुबान कहती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसकी दूसरी निशानी नरम दिल लोग। नाज़रीन कराम, दरूद शरीफ की तौफीक हर सख्त दिल को नहीं मिलती। ये सादत नरम दिल लोगों को मिलती है। वो लोग जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, जो मुआफ़ करना जानते हैं, जो तकब्बुर से बचते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ दिल को नूर देता है और जब दिल नूर से भर जाए तो इंसान के अखलाक बदल जाते हैं। तीसरी निशानी है गुनाहों से तौबा करने वाले। एक बहुत बड़ी हकीकत सुन लीजिए, कसरत दरूद पाक की तौफीक अक्सर उन लोगों को मिलती है जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि दरूद शरीफ गुनाहों को धोता है, दिल की स्याही को ख़त्म करता है। बहुत से लोग कहते हैं हम बड़े गुनाहगार हैं, हम कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, दरूद शरीफ ही तो वो रास्ता है जो गुनाहगार को भी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाता है। चौथी निशानी है जिन पर अल्लाह पाक का ख़ास फजल हो। ये बात हमेशा याद रखें, हर नेकी इंसान अपनी ताकत से नहीं करता, ये अल्लाह पाक की तौफीक से होती है। अगर किसी बंदे को दरूद शरीफ पढ़ने की आदत पड़ जाए तो समझ लें कि अल्लाह पाक उस पर मेहरबान हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक जिसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में लगा दे, उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। दरूद शरीफ और रिज़्क। नाज़रीन कराम, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि दरूद शरीफ रिज़्क में बरकत लाता है। कितने ही लोग थे, परेशान थे, कर्ज में डूबे हुए थे, दिल बेसुकून था,
انہوں نے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیا، پھر اللہ پاک نے ان کی زندگی بدل دی، کیونکہ جہاں پہ درود پاک ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے۔ درود شریف اور پریشانیوں کا حل ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کسی کو بیماری، کسی کو بے روزگاری، کسی کو گھریلو مسائل، مگر ایک نسخہ ایسا ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے، وہ ہے کثرت درود شریف۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، مایوسی ختم کرتا ہے اور انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے قریب ہوں، اللہ پاک ہم پہ راضی ہو، تو اس کا ایک ہی شارٹ کٹ راستہ ہے درود پاک، درود پاک کی کثرت۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے ان لوگوں پر جو درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور آپ اپنا تعلق آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنانا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ وہ لوگ جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب سوچیں ذرا ایک بات، زمین پر ایک بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے اور آسمانوں میں فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ سوچیں ذرا کہ فرشتے اللہ پاک کی نورانی مخلوق اور معصوم مخلوق ہیں، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے، اور وہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، تو سوچیں ذرا فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود شریف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں؟ اگر ہاں تو آج سے اپنی زبان کو درود شریف کا عادی بنا لیجئے، اپنی زندگی میں درود شریف کو بڑھا دیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ چند ہی دن گزریں گے کہ دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، پریشانیاں کم ہوں گی اور عبادت میں لذت آنے لگے گی۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ درود شریف کیوں نہ پڑھا جاتا؟ ذرا غور کریں، اگر درود شریف اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر ہم غفلت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہے، دل دنیا میں کھو چکا ہے۔ جب دل دنیا کی محبت سے بھر جائے تو زبان درود پاک کم ہو جاتا ہے، اور جب دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جائے تو زبان خود بخود درود پاک پڑھتی ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ عاشق وہ نہیں جو صرف نعرے لگائے، عاشق وہ ہے جس کی زبان سے درود پاک تر رہے۔ وہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے ہر حال میں درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آج کا پتہ ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ آج ہم نے موبائل کو وقت دیا، دنیا کو وقت دیا، لوگوں کو وقت دیا، مگر درود شریف کو وقت نہیں دیا۔ حالانکہ اگر ایک انسان روزانہ صرف چند منٹ بھی سچے دل سے درود شریف پڑھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ درود شریف کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ دل کو زندہ کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو درود پاک کو اپنا ساتھی بنائیں۔ درود پاک چہرے پر نور لاتا ہے، قبر کو روشن کرتا ہے، قیامت میں شفاعت کا سبب بنتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہی نیت کریں، صبح اٹھتے ہی درود شریف پڑھیں، نماز کے بعد درود پاک پڑھیں، سوتے وقت درود پاک، چلتے پھرتے درود پاک، اپنی زبان کو درود پاک کا عادی بنا لیں۔ شروع میں مشکل لگے گا، پھر یہی درود پاک آپ کی روح کی غذا بن جائے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں، رات کا وقت، ہر طرف خاموشی، لوگ اپنی نیند میں مگن، مگر ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے رب کے سامنے بیٹھا
آنکھوں میں آنسو اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی آواز، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر چن لیتا ہے۔ ہر انسان کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ پوری رات موبائل پر گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا کی فکروں میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں، مگر کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جگا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود میں مشغول کر دیتا ہے۔ دلوں کی بیماری اور درود شریف، آج انسان باہر سے تو زندہ نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ کسی کے دل میں بے سکونی، کسی کے دل میں حسد، کسی کے دل میں نفرت اور کسی کے دل میں ڈپریشن۔ لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں دولت میں، شہرت میں، لوگوں کی تعریف میں، مگر سکون کہیں نہیں ملتا۔ کیونکہ دل کی اصل غذا دنیا نہیں بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب زبان پر درود شریف پڑتی ہے تو دل پر رحمت اترتی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ درود شریف پڑھیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ ہر کام میں مصروف رہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کریں۔ اسی لیے جب انسان درود پاک پڑھنے لگتا ہے تو شیطان اسے سستی دلاتا ہے، غفلت میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے بعد میں پڑھ لینا۔ مگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کی نہیں سنتے، وہ ہر حال میں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ قبر کا اندھیرا اور درود شریف، ذرا اس دن کو یاد کریں جب ہم اس دنیا سے جانا ہوگا۔ نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ دوست، نہ عہدہ، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ درود شریف قبر کی وحشت کو کم کر دیتا ہے۔ سوچیں اگر انسان کی پوری زندگی غفلت میں گزری ہو مگر اس کی زبان درود شریف کی عادی رہی تو اللہ پاک کی رحمت اس پر کیسے نہ ہوگی۔ درود شریف خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔